اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ یہ ہے غین کے بعد فا۔ فا کا مخرج ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ۔ ثنایا علیہ جو اوپر کے دو دانت ہیں سامنے کے، تو ثنایا علیہ کے کنارے کو نیچے کے تر والے جو تر والا حصہ ہے، نیچے کا ہونٹ، نیچے کا ہونٹ کا تر والا حصہ وہاں پر لگائیں گے ثنایا علیہ کے کنارے کو اور ادا کریں گے ف ف ف۔ تر والا حصہ جو تر ہوتا ہے اندر والا حصہ، وہاں پر ثنایا علیہ کے کنارے کو لگائیں گے اور ادا کریں گے ف ف۔ تو یہ فا کا مخرج ہے ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے ف ف ف۔ پھا نہیں پڑھیں گے اس کو پھا، اگر ہم مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو پھر پھا پڑھا جائے گا پھا، تو یہ غلط ہے۔ تو اس لیے ثنایا علیہ کے کنارے کو نیچے کے تر والے حصے پر جو ہونٹ ہے تر والا حصہ وہاں پر لگائیں گے اور ادا کریں گے ف ف ف۔ ٹھیک ہے، آگے ہے قاف۔ قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ زبان کی جڑ، جو زبان کی جڑ ہے اس جڑ کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے۔ جس طرح سے زبان کے بیچ کو اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے بتائیے؟ زبان کے بیچ کو اوپر کے تالو پر لگائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ جی 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 بولتے رہیے گا، اس سے مجھے بھی یہ معلوم ہوگا کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ تو زبان کے بیچ کو جس طرح سے اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے تو جیم یا شین ادا ہوگا، اسی طرح سے زبان کی جڑ کو اس کے مقابل بالکل اوپر کے تالو پر لگائیں گے تو قاف ادا ہوگا۔ کیسے؟ قاف قاف قاف۔ ٹھیک ہے، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف ادا ہوتا ہے قاف قاف۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے کاف۔ زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ زبان کی جڑ سے تھوڑا سا اوپر کو آئیں گے، زبان کی جڑ کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے تو قاف ادا ہوگا، اور زبان کی جڑ سے تھوڑا سا اوپر کو آئیں گے تو کاف ادا ہو جائے گا کاف۔ دیکھیے تھوڑا سا اوپر نیچے ہونے سے حرف بدل رہا ہے۔ زبان کی جڑ کو اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے تو قاف، اور تھوڑا سا اوپر کو آ جائیں گے تو کاف قاف۔ زبان کی جڑ اس کے مقابل اوپر کا تالو قاف، زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ کاف۔ تو یہ ہے زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کاف ادا ہوتا ہے کاف، جس کو ہم چھوٹا کاف بولتے ہیں کاف۔ لام، زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ زاحک کون سے دانت ہے؟ کس کے برابر میں زاحک بتائیے؟ جی بولیے۔ انیاب کے برابر میں، انیاب کے برابر میں زواحک ہیں، تو وہی زاحک ہیں کہ زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک، اور زاحک جو ہے اوپر نیچے ایک ایک ہے، دائیں اوپر ایک اور اسی طرح سے بائیں اوپر ایک، اسی طرح سے نیچے دائیں نیچے ایک بائیں نیچے ایک۔ تو وہ بتلا رہے ہیں کہ زبان کے کنارے کو ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے ٹچ کریں گے، پھر ادا کریں گے لام 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 لام۔ زبان کا کنارہ ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، لام لام لام، یہ ہے لام کا مخرج، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ آگے میم، دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ۔ ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، اس سے کیا ادا ہوتا ہے بتائیے؟ با۔ دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، اس سے میم ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو دونوں ہونٹوں کی تر والے حصے سے میم ادا ہوگا،
بھائی مائک بند کر دیجئے، جن کا مائک کھلا ہوا مائک بند کر دیا، آواز ٹکرا رہی ہے۔ دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، جو باہر والا حصہ ہے جو سوکھا رہتا ہے، خشک رہتا ہے، تو دونوں ہونٹوں کی خشکی کے حصے سے میم کو ادا کریں گے، میم، ما، اور تر والے حصے سے با، باہر والے حصے میں آ جائیں گے ما، تو یہ ہے میم کا مخرج۔ دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، اس سے میم نکلتا ہے، میم ادا ہوتا ہے۔ آگے نون، زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ یہ ناب کون سے دانت ہیں؟ یہ رباعی کے برابر، رباعیات کے برابر میں ہے، یہ انیاب، جن کو انیاب کہتے ہیں، انیاب ہے یہ۔ تو ناب کی جمع انیاب ہے۔ جیسے لام کو ادا کیا ہم نے، لام کے اندر زبان کے کنارے کو ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک، اور نون کے اندر زبان کے کنارے کو ایک ناب سے دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے سے ادا کریں گے، نون 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 نون، اس طرح سے۔ تو زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اس سے نون ادا ہوگا۔ آگے ہے واو متحرک، واو لین، دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے۔ واو متحرک یعنی ایسی واو جس کے اوپر حرکت ہو، یہ آگے آئے گا، وہاں آپ کو سمجھایا جائے گا۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ متحرک کہلاتا ہے۔ تو واو کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی، یعنی زبر، زیر، پیش، کوئی بھی حرکت ہو تو وہ واو متحرک کہلائے گا۔ اور واو لین یعنی ایسی واو جو ساکن ہو، یعنی جس کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واو لین کہلاتی ہے۔ تو یہاں تو ہمیں مخرج پڑھنے ہیں، واو متحرک واو لین کا مخرج ہے دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، دونوں ہونٹوں سے واو کو ادا کریں گے، واو متحرک واو لین کو، لیکن ہونٹوں کو پورا ملانا نہیں ہے۔ ہونٹوں سے ادا ہوں گے لیکن ہونٹوں کو ملانا نہیں ہے۔ اگر ہونٹ مل جائیں گے تو پھر باؤ بن جائے گا یا ماؤ بن جائے گا، تو لہذا دونوں ہونٹوں سے واو کو ادا کریں گے لیکن ہونٹوں کو ملانا نہیں ہے۔ تو وہی بتلایا کہ دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، اس سے واو ادا ہوتا ہے، واو واو، والناسی والناسی، واو۔ تو یہ ہے واو کا مخرج، واو متحرک واو لین، خوف، دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، اس سے واو ادا ہوگا۔ آگے واو مدہ، واو مدہ کا مخرج ہے جوفدین یعنی منہ کا خلا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان تینوں کا مخرج ایک ہے، یعنی یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ واو مدہ وہ واو کہلاتا ہے کہ جو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ جیسے جوعن، تو جو تو منہ کے خالی حصے سے جو ادا ہو رہا ہے یہ واو مدہ ہے۔ تو یہاں وہی بتلایا کہ جوفدین یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے واو مدہ کو ادا کریں گے۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا کا مخرج ہے اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ۔ حمزہ ہا یہ بھی حلق سے ادا ہوں گے، عین ہا وہ بھی حلق سے ادا ہوں گے، غین خا وہ بھی حلق سے ادا ہوں گے۔ فرق یہ ہے کہ حمزہ ہا کو حلق کے آخری سینے کی طرف سے ادا کریں گے اور عین ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، غین خا کو حلق کے منہ کی طرف سے ادا کریں گے۔ تو 6 حروف ہیں یہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں، حلقی کہلاتے ہیں چونکہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں حمزہ ہا کا مخرج پڑھنا ہے، اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ، سینے کی طرف سے ادا کریں گے، ہا 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 ا، یہ حمزہ ہوا، ا ا ہا ا ہا ا ہا، تو دونوں کا مخرج ایک ہے، آخری سینے کی طرف سے ادا کریں گے۔ یا متحرک واو لین، ابھی جیسے اوپر آپ کو بتایا واو متحرک واو لین اسی طرح سے ہی ہے۔ یا متحرک یعنی ایسی یا جس کے اوپر حرکت ہو وہ یا متحرک کہلاتا ہے، اور یا لین ایسی یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو وہ یا لین کہلاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں مخرج پڑھنا ہے، یا متحرک یا لین کا مخرج ہے زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ جو آپ نے جیم کا مخرج پڑھا ہے، جو شین کا پڑھا ہے، وہی یا متحرک اور یا لین کا ہے۔ تو 3 حروف ہو گئے ہیں، یا اور اسی طرح سے جیم شین، تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق۔ کیسے؟ یا یوسوسو، یوسوسو، یا پیش یو، یا متحرک، اور اسی طرح سے یا لین،
صی، صاد یا زبر صی، صی، تو زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے یا متحرک اور یا لین کو ادا کریں گے۔ آگے ایک حرف بچا ہے یا مدہ۔ ابھی میں نے بتایا کہ حروف مدہ کا مخرج جوف دہن یعنی الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کا مخرج ایک ہے، جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ یا مدہ یعنی ایسی یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتی ہے۔ تو یا مدہ کو بھی منہ کے خالی حصے سے ادا کریں گے، جیسے نستعین، عین یا زیر عی، یہ یا مدہ کہلائے گی، تو منہ کے خالی حصے سے ادا کریں گے عی۔ اور واو مدہ او، الف مدہ آ، تو یہ منہ کے خالی حصے سے تینوں حرف کو ادا کریں گے، اور ان تینوں حرف کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور ان کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا ہے۔ تو یہ ہے مخارج، اور مخارج کا بیان یہاں پورا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں اسکرین پر آ کر کے۔ تو سب سے پہلا ہے حرف فا۔ فا کا مخرج ثنا علیہ کا کنارہ، جو اوپر والے دو دانت ہیں ثنا علیہ، اس کے کنارے کو، یعنی یہ کنارے کو نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے پر لگائیں گے، جو تر والا حصہ ہے وہاں ٹچ کریں گے، ف ف ف ف ف، تو یہ ہے فا کا مخرج۔ اور قاف، زبان کی جڑ اوپر، اس کے مقابل اوپر کا تعلق، مثلا یہ زبان ہے، جو نیچے کا حصہ ہے یہ جڑ کہلاتی ہے، جڑ، تو اس جڑ کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے، قا قا قاف، اور تھوڑا سا اوپر کو آ جائیں گے تو کاف، پیچھے کو جائیں گے قاف، آگے کو آئیں گے اوپر کو کاف، تو تھوڑا سا اوپر نیچے ہونے سے حرف بدلے گا، اور یہ حرف ایسا بدلتا ہے کہ اس حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور معنی بدلنے سے نماز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھ لیے، اوپر نیچے ہونے سے حرف بدل رہا ہے، اور حرف بدلنے سے معنی بدل رہے ہیں۔ مثلا قاف، قل، قل هو اللہ، قاف بڑے قاف سے ہم ادا کریں گے قل، قل، اس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے، اور چھوٹا کاف یعنی اوپر کے حصے سے ادا کریں گے، کل اگر ہم نے پڑھ دیا تو کھا لیجئے، کہاں کہہ دیجئے، اور تھوڑا اوپر کو آ جائیں گے تو کہہ لیجئے، کھا لیجئے۔ تو اس لیے یہ مخارج بہت اہم ہوتے ہیں، ان کا یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو زبان کی جڑ، یہ جڑ، اس کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے تو قاف ادا کریں گے، قا قا، اوپر کو آ جائیں گے کا قا کا قا کا، اوپر نیچے ہونے سے حرف بدل رہا ہے، تو بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے لام، زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، زبان کی جو کنارے ہیں، کنارے کو جو زاحک ہے یعنی رباعیات کے برابر میں، ان کے ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک ملائیں گے، اور جو اوپر کے دانتوں کے مسوڑے وہاں پر ٹچ کریں گے، کیسے لام 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 لام، ٹھیک ہے۔ میم، دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، جو باہر والا حصہ ہے، خشکی والا حصہ سے میم کو ادا کریں گے، میم میم، اندر تر والے حصے سے کس کو ادا کریں گے، با کو، با ما با۔ تو دیکھیے اندر باہر ہونے سے حرف بدل رہا ہے، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کی مشق کرنے کی۔ نون، زبان کا کنارہ ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، ناف جو زواحق کے برابر میں ہے، ایک طرف انیاب کے رباعیات ہیں اور دوسری طرف انیاب کے کون سے ہیں، زواحق، تو دونوں کے بیچ میں انیاب ہے، تو زبان کے کنارے کو ان سے لگائیں گے، ان کے مسوڑوں پر لگائیں گے، ادا کریں گے نون نون نون، ٹھیک ہے۔ واو متحرک، واولین، ایسی واو جس کے اوپر حرکت ہو، اس کا مخرج ہے زبان کا بیچ یعنی دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، واو واو، والناس والناس ون، اگر ہم نے دونوں ہونٹوں کو پورا ملا دیا تو پھر کیا بنے گا، بن، اگر تر والے حصے سے ادا کریں گے تو با بن جائے گا، باہر والے حصے سے ادا کریں گے تو میم بن جائے گا، اور دونوں کو نہیں ملائیں گے تو واو بنے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے تھوڑے تھوڑے سے فرق سے، یعنی یہ دونوں ہونٹوں سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں۔ کون کون سے حرف ادا ہو رہے ہیں ہونٹوں سے، با ادا ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے دونوں ہونٹوں سے میم ادا ہو رہا ہے،
اسی طرح سے دونوں ہونٹوں سے واو ادا ہو رہا ہے. تو ان کے تھوڑے تھوڑے سے فرق سے، یعنی دونوں ہونٹوں کا جو باہر والا حصہ ہے ان کو ٹچ کریں گے تو میم ادا ہوگا، اور دونوں ہونٹوں کا جو اندر کا تر والا حصہ ہے ان کو ملائیں گے تو با ادا ہوگا، اور دونوں ہونٹوں کو پورا نہیں ملائیں گے تو واو ادا ہوگا. تو اس لیے ان کی خوب مشق کی جائے. آگے واو مدہ. واو مدہ کا وہ مخرج ہے جو الف مدہ کا ہے. جو فدہن یعنی منہ کا خلا، جو جو، جیم واو پیش جو، میم واو پیش مو مو. تو منہ کے خالی حصے سے واو کو، واو مدہ کو ادا کریں گے. اسی طرح سے یا مدہ کو بھی منہ کے خالی حصے سے ادا کریں گے. آگے حمزہ. حمزہ اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ، سینے کی طرف سے ادا کریں گے. دیکھیے حلق سے یہ 6 حروف ادا ہو رہے ہیں، اور حلق سے اوپر نیچے کو ہونے سے حرف بدل رہے ہیں. 6 حروف کو حلق سے نکالیں گے، 2 حروف حلق کے بیچ سے، 2 حروف حلق کے آخری سینے کی طرف سے، 2 حروف حلق کے منہ کی طرف سے. منہ کی طرف سے کون کون سے حرف نکل رہے ہیں؟ غین خا، غا خا. اور حلق کے درمیان سے کون کون سے حرف نکل رہے ہیں؟ عین ہا، ہا عین. آخری سینے کی طرف سے ہا ا، ہا ا. تو یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں. ان کی خوب مشق کیجیے. یا متحرک اور یا لین. جو جیم شین کا مخرج ہے وہ یا متحرک، وہ یا لین کا مخرج ہے، یعنی زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. یا زبر یا متحرک، یو. یہ یا متحرک ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. اور آخری ہے یا مدہ. یا مدہ، واو مدہ، الف مدہ، تینوں کو جو فدین یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا کریں گے. تو یہ مخارج پورے ہو چکے ہیں. آپ ان کو یاد کیجئے. میں آپ سے سنوں گا، جب آپ کو اچھی طرح سے مخارج یاد ہو جائیں گے پھر آگے بڑھیں گے. اور الف باتا کی تختی میں ان کی مشق کی جائے گی. میں الف باتا کی تختی لے کر کے قاعدہ نورانی قاعدے کے اندر انشاءاللہ آپ کو مشق کراؤں گا. آپ خود بھی مشق کرتے رہیں. ان کی جتنی زیادہ مشق ہوگی اتنی آسانی سے ادا ہوں گے. مشق کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. اور بعض حروف تو ایسے ہیں کہ وہ مشق کے بغیر ادا ہی نہیں ہو سکتے. مثلا ضاد ہوا، طا ہوا، یہ حروف ایسے ہیں کہ مشق کے بغیر ادا نہیں ہوں گے. تو اس لیے وقت نکال کر کے چاہے 10 منٹ 15 منٹ آپ نورانی قاعدہ لے کر کے الف باتا کی تختی کھول کر کے ان حروف کی خوب مشق کیجئے. تو مخارج کو یاد بھی کیجئے اور ان کی مشق بھی کیجئے. جب آپ کو پورے پکے یاد ہو جائیں گے، مضبوط پختہ یاد ہو جائیں گے مخارج، تب آگے بڑھیں گے. اور جب تک مخارج یاد نہیں ہوں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو مشق بھی کیجئے، میں بھی کراؤں گا آپ کو مشق، آپ اپنے طور پر بھی مشق کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق یہیں تک ہے ہمارا. یہ مخارج کا بیان آپ کا مکمل ہو چکا ہے. یہ مخارج بہت زیادہ اہم ہے، ان کی خوب زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے. تو بہتر ہے آپ خوب مشق کیجئے اور ان کو یاد کیجئے. اور اگلی کلاس جمعے کو ہوگی. جمعے کو انشاءاللہ حصہ دوم کی جو دوسرا حصہ ہے اس کی کلاس ہوگی، اس کا سبق ہوگا. تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.